اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا مڈ وائفری کا پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہے بیٹا۔ یہ مڈ وائف کی ذمہ داریاں بیٹا، یہ پیج نمبر 36 کا لاسٹ ہے بیٹا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو مڈ وائف کی منفرد حیثیت اور مقام اس کے لیے بہت اطمینان اور تسکین کا باعث ہے بیٹا۔ جو مڈ وائف ہے نا، اس کو بہت سکون ملتا ہے کسی کی ہیلپ کر کے۔ اس حیثیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اقدامات پر جواب دہ ہو، اور اس طرح اس پر بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قابلیت اور اہلیت کا ہے، ہر مڈ وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ جو اہلیت اور قابلیت برقرار رکھے۔ مڈ وائفری کی پریکٹس میں ترقی کے ساتھ ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جو موجودہ طریقوں کے ساتھ نئی مہارتوں کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس میں تو کچھ طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا بیٹا، تو اس میں آپ کی مہارت ہوگی تو آپ ان طریقوں کے مطابق خود کو ڈھال لو گے۔ کچھ مہارتوں کی ضرورت تمام مڈ وائفوں کو ہوگی اور وقت آنے پر مڈ وائفری کی بنیادی تربیت کا حصہ بن جائیں، جبکہ کچھ مہارتیں مخصوص حالات میں درکار ہوں گی۔ مثال کے طور پر کوئی مڈ وائف اپنی اہلیت بڑھانے کے لیے الٹرا سونوگرافی استعمال کرتی ہے۔ الٹرا سونوگرافی کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ۔ تو یہ بیٹا اگر وہ سیکھ لیتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ اس کا کام تو صرف ڈلیوری کرانا ہے، ڈلیوری ہے۔ مڈ وائفری پریکٹس کے معیار برقرار رکھنے میں مڈ وائفز کی سپروائزر کی خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کا ایک حصہ یہ ہے کہ تمام مڈ وائفوں کے مکمل طور پر اہل ہونے کو یقینی بنایا جائے، اور وہ سالہ سال اپنی پریکٹس جاری رکھنے سے مطلع کرتی رہیں کہ ہم پریکٹس کر رہی ہیں۔ بیٹا یہ ایسا کام ہے کہ کرتی رہیں گی تو ان کو مزید مہارت حاصل ہوتی رہے گی۔ کچھ پریکٹس چھوڑ دیں گی نا تو پھر ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں جب بچے کو ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ سالہ سال اپنی پریکٹس جاری رکھے۔ اگر کسی مڈ وائف کے پاس مناسب تعلیم نہیں ہے تو اس سپروائزر کا فرض ہے کہ اس کی اہلیت موزوں سطح پر پہنچانے اور عوام کو تحفظ دینے کے سلسلے میں اقدامات کرے۔ سپروائزر کون ہے بیٹا؟ جو اس کا بڑا ہیڈ ہے، جو ڈاکٹر وغیرہ ہے جس کے انڈر وہ کام کرے، وہ اس کا سپروائزر ہے۔ اس کی ٹریننگ کروا دے کہیں نہ کہیں۔ ذیل میں مڈ وائف کی اہم ذمہ داریاں درج ذیل کی جا رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ خاندان کے حوالے سے ذمہ داریاں، دوسری پیشہ کے حوالے سے ذمہ داریاں، تیسری معاشرے کے حوالے سے ذمہ داریاں۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں پڑھنی ہیں بیٹا۔ خاندان کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ چونکہ مڈ وائفوں کا تعلق خاندان کے زندگی کے نہایت قریبی پہلوؤں سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رازداری بھی رکھنی ہوتی ہے نا بیٹا، اس لیے انتہائی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ معاملات کو سیگا راز میں رکھنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ جو معاملات حساس اور نجی نوعیت کے ہوں ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مڈ وائف کو ہر فرد کی قدر کرنی چاہیے اور دوسروں کے خیالات پر تنقید نہیں کرنی چاہیے جو اس کے خیالات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مڈ وائف اپنے فیصلے کی صلاحیت نہ کرے۔ اسے خاندان کے اندر ماں اور بچے کی ضروریات کو جانچتے رہنا چاہیے۔ بعض حالات میں معلومات دینے یا کسی خطرے سے آگاہ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بیٹا اس میں رازداری ہے، خاندان کی ذمہ داری۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی فیمیل ہو جس کو کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی بڑا جیسے کوئی اس نے تو ظاہری بات ہے نازک اعضاء کو دیکھنا ہے اور شرمگاہ کو بھی دیکھنا ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کسی فیمیل کو ایسی کوئی بیماری ہو اور وہ باہر آ کے دوسروں کو بتاتی پھرے، تو ایسا نہیں کرنا بیٹا۔ تو خاندان کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں بیٹا۔ پھر پیشے کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں۔ مڈ وائفوں کی ذمہ داری کہ اپنے پیشے کے نیک نام میں قائم رکھیں۔ ہر مڈ وائف کو پورے خلوص سے اپنا افعال کردار ادا کرنے چاہیے کہ وہ اس کی تمام ساتھی مڈ وائفیں آگے بڑھتی رہیں، کیونکہ بیٹا اگر ایک مڈ وائف جو ہے بدنام ہو گئی تو دوسری مڈ وائفوں سے بھی لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے اس کو ایمانداری اور نیک نامی سے کام کرنا چاہیے۔ بعض مڈ وائفیں تبدیلی کا آغاز کر کے یہ کردار ادا کریں گی، تبدیلی کرنے والوں کی پیروی کریں گی۔ تبدیلی کہتے ہیں بیٹا اپنی مہارت سیکھیں۔ اگر ایک مڈ وائف اچھے طریقے سے بچے کی پیدائش کرواتی ہے تو دوسری مڈ وائفوں کے لیے عزت کا باعث بنے گی، اور اگر ایک ڈلیوری کرتے وقت کوئی نقصان کر دیتی ہے تو باقی مڈ وائفوں سے بھی اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا۔ اپنے پیشے کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہنے سے مڈ وائفوں کو یہ خبر رہتی ہے کہ اس کے پیشے میں کیا ہو رہا ہے۔ تمام مڈ وائفوں کو پیشہ ورانہ تنظیموں کی تکنیکیت اختیار کرنی چاہیے۔ ان میں سے چند مڈ وائفیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان تنظیموں کے عہدوں کے ذمہ داریاں قبول کریں۔ ان تنظیموں کے انتخابات میں ہر مڈ وائف کو اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے۔ بیٹا تنظیم ہوتی ہے ایک، ڈاکٹروں کی تنظیم، مڈ وائفوں کی تنظیم، مزدوروں کی تنظیم، تو اس طریقے سے ایک تنظیم کے سربراہ بن جائے اور باقی اس کو اپنا ووٹ ڈالیں کہ یہ واقعی ہماری سربراہ بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔
بعض مڈ وائفیں ایسی ہونی چاہیے جن کی اتنی معلومات اور صلاحیت ہو کہ انتخابات میں کھڑی ہو سکیں یا بورڈ یا کمیٹیوں کی رکن بن سکیں بیٹا، یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ نہ اگر مڈ وائفوں کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو پھر پوری یونین اکٹھی ہو جاتی ہے اور اپنے بات منوا سکتے ہیں۔ ہر معاملے میں ایسے چلتا ہے، مزدوروں کی بھی یونین ہے، اگر مزدوروں کا بھی کوئی استحصال ہوتا ہے تو مزدور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کام روک دیتے ہیں اور ان کو مجبوراً بات پھر ماننا پڑتی ہے، تو سیم مڈ وائفوں کا بھی یہ سین ہے بیٹا۔ مڈ وائفری کے معاملات کی طرف عوام کی توجہ دلانے کے لیے میڈیا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے مڈ وائفوں میں اخبارات اور ریڈیو ٹی وی تک اپنی بات پہنچانے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ پہنچنے لکھ دیا، پہنچانے ہے لفظ بیٹا۔ بعض حالات میں ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کرنے اور قانون سازی پر بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ میڈیا اور ارکان پارلیمنٹ مڈ وائفوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھے، کیونکہ مڈ وائفری بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جسے مختلف گروپ ان تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو مڈ وائفوں کو ایسے انداز میں بات کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے، ان کو بات کرنی آنی چاہیے کہ پالیسی ساز ان کا نقطہ نظر سمجھ سکیں بیٹا۔ مڈ وائفوں کو اپنی بات کہنے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اہل اقتدار حکومت تک مؤثر طریقے سے بات پہنچائی جائے تو ماں اور بچے کے لیے بہتر خدمات مہیا ہو سکتی ہیں۔ پھر لاسٹ ون اور تیسرا ہے بیٹا، معاشرے کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہیں مڈ وائف کی۔ مڈ وائف کو ذمہ دار شہری کا کردار ادا کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسے سماجی محرومی، ناقص رہائش، نسلی تعصب، تشدد کے اثرات، ایڈز یا ٹی بی جیسے وبائی امراض اور انفیکشن کی موجودگی، جبکہ آج کل ہمارے ملک میں ڈینگی فیور کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اس کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو مختلف امراض سے بچاؤ کے طریقے بتائے اور اہل اقتدار کو ان حالات سے آگاہ کرے، وسائل کو متحرک کرانے کے لیے اقدامات کرے یا فعال طریقے سے اپنی خدمات پیش کرے۔ مڈ وائفوں کو عوام کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، ہر مڈ وائف کو اس اعتماد کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ یہ اعتماد قائم رہے بیٹا۔ یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بیٹا مڈ وائف نے جہاں بھی جانا ہو سکتا ہے کوئی عورت ایڈز والی ہو، کسی کی رہائش اچھی ہو کی نہ ہو سکتا ہے جھونپڑیوں میں بھی جا کے بچے پیدا کروانے پڑیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وبائی امراض جیسا کہ ڈینگی ہو گیا یا جیسے کرونا آئی تھی اس میں بھی کام کرنا پڑے، تو معاشرے کے حوالے سے بھی وہ ذمہ دار ایک شہری ہے بیٹا، اس کو کام کروانا پڑے گا، چوں چڑھک نہ نکر نہیں کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی بیٹا اور مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت مسیحا مڈ وائف ہی ہوتی ہے، جب فیمیل بچہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ تو مڈ وائف کی مہارتیں اور خصوصیات بیٹا ہم کل پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے شروع والے جو ہم 10 یا 20 الفاظ پڑھتے ہیں ان کی طرف، وہ ہم پڑھتے ہیں بیٹا۔ تو یہ تھے ہمارے بیٹا پیج نمبر 16 کے لاسٹ میں، یہ ہمارے آج بی والے مکمل پڑھ دیتے ہیں بیٹا۔ اگر کہیں لفظ بلیڈنگ آ جاؤ تو آپ نے بلیڈنگ تو سب کو ہی پتہ ہے بیٹا، خون کا بہنا، پھر آ جائے گا بارتھولائن گلینڈس۔ بارتھولائن گلینڈس کہتے ہیں بیٹا جو فیمیل کی وجائنا ہوتی ہے جہاں سے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے باہر نا لپس ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لپس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لیبیا میجورا، اور کچھ ہوتے ہیں چھوٹے لپس ان کو کہتے ہیں چھوٹے لپس کو لیبیا مینورا۔ تو ان کے قریب کچھ گلینڈز ہوتے ہیں، تو بڑے جو لپس ٹائپ ہے نا وجائنا کے فیمیل کے، تو ان کے قریب کے جو گلینڈز ہیں ان کو بارتھولائن گلینڈز کہتے ہیں۔ اور بارتھولائنیٹس یہ بلڈ لکھا ہوا ہے بیٹا، تو یہ بارتھولائن گلینڈز میں سوزش ہو جاتی ہے، اگر کوئی مطلب فیمیل کی شادی نئی ہو اور بی سے بلڈ ہوتا ہے بیٹا، بلڈ خون ہوتا ہے، بلڈ ویسل خون کی نالیاں، بریسٹ چھاتیاں جو آپ کے دودھ ہوتے ہیں بیٹا فیمیل کے اس کو بریسٹ کہتے ہیں۔ بلیڈر اریٹیشن، بار بار پیشاب آنا، یہ بلیڈر ویسے مثانے کو کہتے ہیں، بلیڈر اریٹیشن بار بار پیشاب آنے کے لیے کہتے ہیں بیٹا۔ اور بلیوش وجائنا، اگر کسی فیمیل کی جو وجائنا ہے برتھ کینال جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ نیلی ہو جائے تو اس کو بلیوش وجائنا کہیں گے بیٹا۔ بونز ہڈیاں ہو گئی، بون میرو ہڈیوں کا گدا ہو گیا۔ بلی روبن سرخی مائل ایک صفرا ہے بیٹا، بلی روبن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر پیشاب میں بلی روبن آ رہا ہو تو آپ کے یہ جگر کے خراب ہونے کی کچھ علامات ظاہر کرتا ہے، اس کو بلی روبن کہیں گے۔ بی والے الفاظ ہیں بیٹا، بائلری کولک ہے پتے کا درد بیٹا، بلیڈر سٹون مثانے کی پتھری، بلڈ پریشر آپ کو پتہ ہی ہے بی پی بلڈ پریشر، پھر بیریئر آ جائے گا کوئی رکاوٹ، بیک ایک پڑیں گے، کمر کا درد، بات غسل کرنا بیٹا، بریزیئر ہے سینہ بند، چولی جس کو کہتے ہیں بریزیئر جو فیمیل پہنتی ہیں بیٹا، بریزر سب کو ہی پتہ ہے۔ اور بینز آگے پھلیاں بی سے ہیں بیٹا، اور بریچ
کلا جو ہے کلا جہاں پر انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ بریچ کہلاتا ہے بیٹا، اس کو ہپ بھی کہتے ہیں بریچ بھی کہتے ہیں۔ اور آئی برو یہ بھویں ہوتی ہیں، بھویں اوپر والی پتہ ہی آپ کو، بیبی بچے کو کہتے ہیں، بینڈل رنگ کہتے ہیں رحم کا سکڑاؤ سے بننے والا دائرہ، رحم کہتے ہیں بیٹا جو بچہ دانی ہے اگر وہ سکڑ جائے اور رنگ کی شکل اختیار کر لے تو اس کو بینڈل رنگ کہیں گے۔ پھر برتھ ایسفکسیا، اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو سانس نہیں آ رہا تو ولادت کے بعد بچے کو سانس نہ آنا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ برتھ ایسفکسیا۔ دماغ آ گیا بیٹا، برین ہو گیا۔ نبض کی رفتار بریڈی کارڈیا، یہ بریڈی کارڈیا ہے لفظ TIA، بریڈی کارڈیا نبض کی رفتار کا کم ہونا۔ براڈ کھلا وسیع، بروزز رگڑیں آ جانا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ گرتا ہے اس کو رگڑے آ جاتے ہیں، اس کو بروزز کہتے ہیں بیٹا۔ اور بریسٹ پمپ، جو کچھ عورتوں کا نا دودھ نہیں نکل رہا ہوتا بچے کو پلانے کے لیے تو وہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ملتا ہے بریسٹ پمپ، وہ لگا دیتے ہیں تو وہ دودھ کو کھینچتا ہے، سک کرتا ہے، تو بریسٹ پمپ کہتے ہیں اس کو بیٹا۔ پھر بیڈ ایفیکٹ، مضر اثرات، برے اثرات ہو گئے بیٹا، بریسٹ فیڈنگ چھاتی سے دودھ پلانا، تو بریسٹ فیڈنگ کہیں گے۔ یہ الفاظ ہیں بیٹا آپ کے آج کے لیے، تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کہیں آپ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو ان الفاظ سے آشنائی ہونی چاہیے مڈ وائف کو۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں بیٹا، اللہ حافظ۔